پھر ہمارا حال بھی بگڑ جائے گا۔ تو اسی لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی زبان ہے، یہ زبان آدمی کو جنتی بھی بناتی اور جہنمی بھی۔ اسی زبان سے اللہ کا ذکر کریں، اسی زبان سے کلمہ شریف پڑھیں، اسی زبان سے نعت مبارکہ پڑھیں، اسی زبان سے تلاوت قرآن کریں تو آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس زبان سے آپ کسی کی غیبت کریں، اس زبان سے آپ کسی کی چغلی کریں، اس زبان سے آپ کسی کو گالی دیں تو آپ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ آج جس عنوان کی طرف ہم نے گفتگو کرنا ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک بدترین گناہ، جس کو اب گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، جسے ہم گالم گلوچ کہتے ہیں، گالی گلوچ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ بچہ سماج کا گالی دے رہا ہے، سماج کے بڑے بھی گالی دے رہے ہیں، بڑے بوڑھے بھی گالی دے رہے ہیں، اور اب تو گالی کو لوگ برا سمجھتے ہی نہیں۔ گالی کیا چیز ہے؟ گالی جو آج سے 1450 سال پہلے گالی دی جاتی تھی، وہ کون سی گالی ہے؟ پہلے میں وہ بتا دوں آپ کو۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی کو کہنا کہ تیری ماں ایسی، اس کو آر دلانا ماں پر سے کہ تیری ماں ایسی۔ جیسے مثال کے طور پہ اس دور میں عورتیں ختنہ کرتی تھی تو کوئی کسی کو کہتا تھا تو ختنہ کرنے والی کا بیٹا ہے، یہ گالی تھی اس دور کی۔ آج کے دور کی جو لیٹسٹ گالیاں ہیں، نئی گالیاں، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ تو اب جتنی بھی حدیثیں میں بیان کروں گا، وہ کہ جتنا بھی عذاب بیان ہوگا گالی پر کس پر ہوگا؟ وہ جو اس دور کی گالیاں ہیں۔ یہ تو آپ جو بک رہے ہیں اس کا تو شمار ہی نہیں، جو ہمارے معاشرے میں گالی دی جا رہی ہے اس کا تو شمار ہی نہیں ہے۔ شاید رسول اللہ کے دور کے لوگوں نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ کوئی مسلمان یہ بھی کہے گا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ مسلمانوں کی بولی نہیں ہے اور اس کو گالی بھی نہیں سمجھ رہے، آپ کے بچے بھی کہہ رہے ہیں، پورا معاشرہ ہی کہہ رہا ہے۔ الیاذ باللہ، یہ کافر لوگ دیتے تھے جو گالیاں، بلکہ کافر بھی نہیں دیتے تھے اس دور کے جو آپ اور ہم گالیاں آج ہمارے سماج میں رائج ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو گالی کس کو کہتے تھے اس دور میں؟ کہ اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے آؤ، اے ختنہ کرنے والی کی اولاد، یہ گالی تھی اس دور۔ حضرت ابو ذر نے، معاذ اللہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کسی صحابی نے گالی دی، لیکن حدیث میں آیا تو میں پڑھ رہا ہوں اس بات کو تاکہ آپ کو عبرت ہو، حالانکہ یہی بات انہوں نے کہی، اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے۔ حضرت ابو ذر نے ایک شخص کو یہ بات کہی کہ اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، تو وہ جناب بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ دیکھیے یہ مجھے ایسا کہتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا سخت جملہ کہا حضرت ابو ذر کو۔ ابو ذر، کیا زمانے جہالت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اس زمانے جہالت سے کیا مراد ہے پتہ ہے؟ یعنی دور کفر کی بات۔ آپ غور کریں جملہ کتنا ہے۔ آپ سے میں صرف توجہ چاہتا ہوں آج خاص یہ عنوان امام صاحب کی فرمائش پر حافظ عثمان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ اس عنوان پر آپ کسی اجتماع میں گفتگو کریں۔ اجتماع میں موقع نہیں ملا تو انہوں نے کہا جمعہ میں آ جائیں۔ اب وہ ہوتے تو اچھا ہوتا لیکن ان کو کہیں بھیج دیا گیا بیان کیا، لیکن ان کا درد مند دل اس بات پر بے چین ہوا کہ یہ بات ہونی چاہیے۔ لیکن آپ توجہ کریں، صحابی رسول کی زبان سے جملہ نکلتا ہے ختنہ کرنے والی کے بیٹے، آر دلانے کے لیے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اس کمپلین پر کہتے ہیں کہ کیا تمہارے اندر اب بھی زمانے جاہلیت کے معاملات، زمانے جاہلیت کی باتیں اب بھی تمہارے اندر موجود ہیں؟ اور زمانے جاہلیت زمانے کفر کو کہتے ہیں۔ گویا کہ آنے والے قیامت تک کے مومنین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ گالی دینا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ یہ کفر والوں کا شعار ہے۔ کس بات پر؟ کس بات پر؟ صرف اتنا کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گالی دیتا ہے اللہ اس کو اپنا دشمن بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے جو گالی دیتا ہے، جو گالی دے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جانتا ہے۔ فرمایا گالی دینا فسق ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے لڑنا یہ کفر ہے۔
یہ حدیث ہے صحیح ستہ میں کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اب یہاں کفر سے مراد یہ کہ کفر کافروں جیسا عمل ہے، یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا، لیکن جیسے حدیث پاک میں آیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، مطلب کفر کی حد تک پہنچ گیا، یعنی کافروں جیسا اس نے کام کیا۔ تو یہی کہ مسلمان سے لڑنا یہ کافروں جیسا عمل ہے، اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ فسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی جس نے اپنی گردن سے اللہ کی اطاعت کا قلادہ اتار کر پھینک دیا ہو اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو اللہ کی اطاعت سے باہر نکل گیا اس کو فاسق کہتے ہیں۔ جو حرام کام کا ارتکاب کرے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے۔ تھوڑا سا غور کریں ہم اور آپ، لوگ تو بیوی کو بھی گالی دیتے ہیں، اور وہ بھی کون سی گالی؟ اب یہ جو عذاب میں نے بیان کیا، چونکہ حضور علیہ السلام نے اس کو بیان کیا، تو یہ کس دور کے حساب سے بیان کیا گیا؟ اس دور میں جو رائج تھی گالیاں، اس پر اتنی وعید ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دور کی جو گالیاں تھیں اس پر اتنی سخت وعید ہے، تو آج کی دور کی جو گالیاں ہیں اس کا انجام کیا ہو؟ یہ ماں بہن بیٹیاں اور اتنی ننگی کھلی گالیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی راستہ چلتے ہوئے کان سے ٹکرا جائے تو طبیعت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے، اور دل یہ کہتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں کیوں پیدا ہوئے، اور پیدا ہو گئے تو پیدا ہوتے ہوئے مر کیوں نہیں گئے، یہ دن دیکھنا کیوں نصیب ہوا۔ ایک شریف اور غیرت مند انسان آدمی کی طبیعت یہ کہتی ہے، لیکن کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، بلکہ گالیوں کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ مذاق میں بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، ماں بہن کی، دوستوں کو گالی دیتا، یہ مذاق ہے، کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ جس طریقے سے غصے میں گالی دینا حرام ہے ویسے ہی مذاق میں بھی گالی دینا حرام ہے۔